بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے بارے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب آئیں قرآن مجید کی آیت سنیں جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ ہر بندے کو تقریباً یاد ہوتی ہے، چونکہ ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے یہ ختم مرویہ جو پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہر ختم مرویہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، بلکہ ایک جگہ کی بات ہے کہ وہاں کسی نے یہ آیت چھوڑ دی نا، حافظ صاحب پڑھ رہے تھے ختم، تو انہوں نے یہ چھوڑ دی تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بچہ میں قرآن تو نہیں پڑھا ہوا لیکن ایک آیت ایسی ہوتی ہے جس میں حضور کے خاتم النبیین کا ذکر ہے، تو نے وہ نہیں پڑھی ہے، مجھے وہ سنا ہے۔ یہ اتنی پتہ یہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ سنیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محمد، اللہ فرما رہا ہے میرے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اگلا جملہ قرآن کا سنیں، فرمایا ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ سنیے فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا صرف یہ نہیں، اللہ اللہ ہو کے اعلان کر رہا ہے، کبھی انبیاء کو بٹھا کے کہہ رہا ہے کہ تم سب کے بعد آئے گا، یعنی وہ آخری ہوگا، کبھی انبیاء کی ارواح کو بٹھا کر یہ خطاب کر رہا ہے، اور کبھی قرآن میں یہ آیت نازل کر کے کہہ رہا ہے وخاتم ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا وخاتم النبیین، وہ اور میرے آخری نبی بن کے آنے والے ہیں، یہ میرے آخری نبی بن کے آئے ہیں، یہ مصطفیٰ میرے آخری نبی ہیں۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھے، آیات بہت سی ہیں جو ختم نبوت کو دلالت کرتی ہیں، باب ذی وقار، لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک اور آیت نازل ہوئی، 21واں پارہ سورہ احزاب، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سنیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں پھر یہ بات کہی، فرمایا محبوب آپ یاد کریں جب میں نے وعدہ لیا نبیوں سے اور نبیوں سے بھی، اور من کا آپ سے بھی آپ کا ذکر کر کے فرمایا آپ سے بھی، اور فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ وَلُوطَ، نبیوں کے نام لے کے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو رسول تھے ان کا نام لے کر فرمایا کہ ان نبیوں سے بھی میں نے وعدہ لیا۔ اب یہ آیت حضور علیہ السلام نے پڑھی تو صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، ابھی کچھ نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، فرمایا لوگوں سنو میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین کے رتبے میں فائز تھا، ابھی کچھ نہیں بنا تھا، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبیین کا تاج پہنے ہوئے تھا، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث یہ بھی جامع ترمذی شریف اور دیگر کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوة، وہ سونیا کب آپ کو نبوت عطا کی گئی؟ اللہ اکبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ تو سرکار نے فرمایا سن، ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، اور فرمایا صرف نبی نہیں تھا بلکہ خاتم النبیین اللہ کے رسول کا ہوا تھا۔ یارو اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، کیوں نہ ناز کریں، خود حضور کا فرمان سنیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں سن لو میری امت، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور فرمایا کہ تم میری آخری امت ہو، تم میری آخری امت ہو، تم میرے حصے میں آئے ہو۔ خدا صاحب اس بندے کو کیا فکر جو مصطفیٰ کے حصے میں آیا ہو، جو آقا دو جہاں کے حصے میں آیا ہو، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جسے دیکھیں نا کوئی بندہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی تو تھے جنہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا کیا، جنہیں نوح علیہ السلام کے دور میں پیدا کیا، جنہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا کیا، جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا کیا۔ تو سنیو عقیدہ ختم نبوت کے جانے والوں، سننے والوں، اس بات پہ ناز کیا کرو کہ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، مجھے خدا نے اس زمانے میں محمد کا امتی بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر سے ذہن مقدر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ بندہ امتی ہو اس نبی کا جس نبی کا امتی ہونے کے لیے نبی دعا کرتا ہے۔